آج دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، اگر تمہیں اسلام کے ہم بننا چاہیے وہ سوال کرتے ہیں تعلیم کہاں سے حاصل کی ہے، اگر وہ بتائے تعلیم پاکستان سے لی ہے وہ تمہیں سمجھا جاتا ہے، وہ میں نے سمجھا جاتا ہے۔ آج تمہارے بچے جو اسکول کالج میں پڑھتے تھے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں، مدارس سے پاکستان کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ دین کی تعلیم کے لیے پوری دنیا سے لوگ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ تکبیر! پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان الحمدللہ وہ پاک دھرتی ہے جس کی بقا اور جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنتی تھی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد بنانے والا انہی لوگوں کے پاس ہے، اور وہی لوگ اس ملک کے وارث ہیں کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم کو عام کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی تعلیم پر عمل کیا ہے۔ الحمدللہ وہ اکابر کے ماننے والے ہیں، ہم الحمدللہ وہ علماء کے ماننے والے ہیں جنہوں نے قربانیاں دے کر یہ ملک بنایا تھا۔ ہم الحمدللہ یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم قربانیاں دے کر یہ ملک بچائیں گے۔ آج اگر تم بات کرتے ہو کہ اس ملک کے اندر اسلام کی بقا کے لیے کیا ہوا، جاؤ تم آج سڑک کو اٹھا کر دیکھ لو، آج تمہاری پوری حکومت طریقے پر چلے گی، میرا فضل و کرم کھڑا ہو کر تمہارے منہ توڑ جواب دے گا۔ آج تم دنیا کے جس کونے پر بھی جاؤ گے تمہیں ہر جگہ پر ہر میدان میں علماء نظر آئیں گے۔ آج میٹرک بورڈ کا امتحان ہوتا ہے، سب سے اول پوزیشن کراتی ہے مدارس کی طلباء کی ہے۔ آج اگر IP کا امتحان ہوتا ہے سب سے اول پوزیشن کراتی ہے طلباء کے مدارس کی۔ اگر آج تم اولمپکس گیم کے اندر جاتے ہو وہاں سے کوئی گولڈ میڈل لے کر آتا ہے، مدرسے کا طالب علم ہے، میرا مدرسے کا طالب علم، تمہیں ڈاکٹر بھی ملے گا، تمہیں انجینئر بھی ملے گا، تمہیں پروفیسر بھی ملے گا، تمہیں کریکٹر بھی ملے گا، تمہیں میجر بھی ملے گا۔ یہی مدارس ہے جو پاکستان کے ذرے ذرے کو چمکائیں گے، یہی مدارس ہے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کا نام بلند کریں گے، پاکستان کا نام روشن کریں گے، اور انشاءاللہ یہ مدارس کی بنا پر ہم کے باتیں کہتے ہیں کہ جب تک زندہ ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری شادی ہو جائے گی تو بات شہادت کی ہوگی، اور انشاءاللہ دفاع ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت ڈالے۔ افراد کے ہاتھوں میں آئے عوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں آئے عوام کی تقدیر، مدد کا مقدس ستارہ ماشاءاللہ محمد کی شرف حفاظت اور جذبے سے تقریر کی کے الفاظ میں وطن سے محبت۔ ایک دو باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور اسی پر پھر اختتام کر کے انشاءاللہ مولانا مفتی متی اللہ صاحب دعا فرمائیں گے اور طلبہ حضرات کے لیے ایک چھوٹا سا پیکیج اس کا اعلان کریں گے، پھر آپ کو رخصت دیں گے۔ آج میں اور آپ ایک آزاد ملک میں سانس لے رہے ہیں، ایک آزاد ریاست میں جی رہے ہیں۔ اس آزادی کے پیچھے وہ کہانیاں وہ قصے نہیں ہیں جو میں اور آپ اپنے اسکول کی کتابوں میں پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے ان کے کردار سے انکار نہیں، لیکن اس آزادی کے پیچھے ایک لازوال قربانیوں کی داستان ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے نہیں لایا جاتا ہے، ہم سے چھپایا جاتا ہے، اس ملک کے رہنے والوں سے چھپایا جاتا ہے۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم ان حقائق سے پردہ اٹھائیں اور ہر اپنے مجلس میں، ہر اپنے پروگرام میں ان چیزوں کو بیان کریں۔ وہ کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کے روحانی آباء و اجداد، میرے اور آپ کے اکابر علماء دیوبند، ان کی
ایک لازوال قربانیوں کی داستان ہے اور یہ آزادی کا تصور دراصل ہمارے علماء دیوبند نے پیش کیا. اس کے لیے آزادی کی قربانیاں ہمارے علماء دیوبند نے دی. تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کے دو طبقے تھے. ایک تھا مدنی طبقہ, جو آپ اپنے اساتذہ سے پوچھیں گے کہ یہ مدنی طبقہ اس وقت کیا تھا, اس کی حقیقت یہ آپ کو اساتذہ بتائیں گے. اور دوسرا تھا تھانوی طبقہ. الحمدللہ دونوں ہمارے علماء دیوبند کے ہی طبقے ہیں, ہمارے ہی لوگ ہیں. ایک کا خیال یہ تھا کہ ہم پورے ہندوستان پر 750 سال حکومت کر چکے ہیں, لہٰذا ہم اسی پورے ہندوستان پر اسلامی نظام, اسلامی حکومت نافذ کریں گے اور اپنے مسلمانوں کو حقیقی آزادی دلوائیں گے. اور جو دوسرا طبقہ تھا تھانوی گروپ, ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اپنے لیے ایک ایسا خطہ الگ کروائیں, ایک ایسا زمین کا ٹکڑا الگ کروائیں جس پر ہم لا الہ الا اللہ پر اپنی زندگی گزار سکیں. چنانچہ آپ اس کو خوش قسمتی کہو یا بدقسمتی, ہوا وہی جو تھانوی طبقہ کی سوچ تھی, جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پاکستان ملا. جتنا ملا, کم ملا, زیادہ ملا, وہ تفصیلات وہ آپ اس کا مطالعہ بھی کرو گے اور اپنے اساتذہ سے بھی پوچھو گے. بہرحال تھانوی طبقے کے مطابق ہمیں یہ پاکستان کی آزادی ملی اور ہم اپنے اس پہلے مقصد میں کامیاب ہو گئے کہ ہمارے لیے ملک آزاد ہوا. لیکن بدقسمتی سے آزادی کا جو حقیقی مفہوم ہے, حقیقت میں جس کو آزادی کہا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ انسان بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جائے, سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جائے, جس سے آج تک ہم محروم ہیں. ہم آج بھی بدقسمتی سے یہود و نصارہ کے ذہنی غلام ہیں. میری اور آپ کی بالخصوص یہ جو بچے بیٹھے ہیں میرے سامنے, ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسا قدم لیں, اس طرف جائیں, اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو, اپنے مدارس میں جڑے جو طلبہ ہیں اور علماء ہیں, ہم ان کو اس طرف لے کر جائیں جو ہمیں ایسا ملک دے جو حقیقت میں یہود و نصارہ سے آزاد ہو. چنانچہ قرآن میں آتا ہے لن ترضى عنك اليهود, یہود آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے, والنصارى بھی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوئے, حتی تتبع ملتهم, یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ کریں, یہاں تک کہ آپ ان کے دین پہ نہ جائیں, یہاں تک کہ آپ ان کے نظریے پر نہ جائیں, یہاں تک کہ ان کا کہنا آپ نہ مانیں. افسوس, صد افسوس کے ساتھ آج ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے. ہم ذہنی طور پر یہود و نصارہ کے غلام ہیں. ہندو کے ساتھ دو قومی نظریے پر ہم نے ملک کو تقسیم کیا. آج بھی ہم ہندو کو اپنا صف اول کا دشمن مانتے ہیں. ہمارے ذہن میں جب بھی دشمن پاکستان کی بات کی جاتی ہے تو ہندوؤں کا تصور آتا ہے, ہندوؤں کی طرف سوچ آتی ہے. بالکل مانتا ہوں, تسلیم کرتا ہوں, ہندو بھی ہمارے دشمن ہیں. ان سے ہم نے آزادی حاصل کی, ان سے ہم نے یہ ملک لیا, ان کے ساتھ ہمارا بارڈر لگتا ہے, ان کے ساتھ ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہماری جنگیں ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ہمارا جہاد ہوتا ہے, ان کے ساتھ لڑنے والے کو ہم شہید کہتے ہیں, اور ان کے خلاف لڑنے والے بچ جانے والے کو ہم غازی کہتے ہیں. اسی طرح یہی تصور, یہی حقیقت ہماری یہود و نصارہ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اگرچہ ان کے ساتھ ہمارا بارڈر نہیں لگتا, لیکن عالمی سطح پر ہماری ان کی یہ لڑائی ہے اور رہے گی. اگر کوئی ہمیں یہ ذہن دیتا ہے کہ نہیں امریکہ ہمارا دوست ہے اور اسرائیل ہمارا دوست ہے, یہ یہود اور نصارہ ہمارے دوست ہیں, یہی ہمارے ساتھ دوستی کریں گے, یہ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ برابری کا سلوک کرتے ہیں. نہیں, یہ غلط فہمی ہے, یہ غلط خیال ہے, غلط سوچ ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہی یہود و نصارہ آج بھی ہم پر حکومت کر رہے ہیں, آج
آج بھی کی پالیسیاں ہمارے ملک میں چل رہی ہے، جس کا نتیجہ ہے کہ آج کراچی سے لے کر گلگت تک اور اسی طرح قبائل، پھاٹا، سارے علاقے جو ہے وہ یہود و نصارہ کی پالیسیوں کے نتیجے میں خون آلود ہے، لہو لہو ہے ہمارا ملک۔ ہمارے ملک میں آزادی نہیں، ہمارے ملک میں علماء کو تحفظ نہیں، ہمارے ملک میں مساجد کو تحفظ نہیں، ہمارے ملک میں ان ننھے منھے بچوں کے لیے کوئی قانون نہیں، ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں، ان کے لیے کوئی رجسٹریشن کا قانون نہیں۔ کس چیز کی رجسٹریشن کیا صرف مدارس کے لیے ہوتی ہے؟ ان شراب خانوں کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں، ان اسکولوں کے لیے کوئی ایسے قوانین نہیں جو ان ننھے منھے بچوں کے لیے کیوں یہ قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ قرآن و حدیث کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، ان کی زندگی پر لوگوں کو لانا چاہتے ہیں۔ ان کا آئیڈیل، ان کا نمونہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے اوپر حکومت کرنے والوں کا آئیڈیل جو ہے وہ نیتنیاہو ہے، ان کا آئیڈیل جو ہے وہ ٹرمپ ہے، ان کا آئیڈیل اس کشمکش میں ہے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یا ہم عالمی سطح پر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ وہ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر پائے، وہ یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ مجھے شلوار قمیض پہننی ہے یا ٹائی کوٹ پہننا ہے، پینٹ شرٹ پہننی ہے۔ وہ ان چکروں سے آج تک باہر نہیں آئے کہ کیا ہمیں حق آزادی دلوائیں گے، ہم ان سے اسلام کے نفاذ کی کیا توقع رکھیں گے؟ اسلام کا نفاذ میرے اور آپ نے کرنا ہے، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے کرنا ہے۔ ان بچوں کی ذمہ داری ہے یہ قرآن و حدیث کے ساتھ ان حقائق کی طرف بھی جائیں۔ میرا اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم سیاست کی طرف بھی جائیں اور ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ملک جو ہم نے بنایا تھا، کہ ہمارا پڑوسی ملک جو 40 سال لڑتا رہا، خون کی ندیاں بہی، بچے شہید ہوئے، بوڑھے شہید ہوئے، جوان شہید ہوئے، اتنی قربانیاں دی، خواتین بے پردہ ہوئی، در بدر ہوئی، ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ یہی حالت ہے اسرائیل کی، ماں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، ہمارے مسلمان، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، چھوٹے چھوٹے بچے آئے دن غموں کی نظر ہو رہے ہیں، ان کے جسم کٹ رہے ہیں اور وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ویڈیوز میں، کئی تصاویر میں کہ ان بچوں کی لاشیں اور ان کے جسم وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہے، مجھ سے اور آپ سے وہ دیکھے نہیں جاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جو قربانی دے رہے ہیں، یا اس ملک میں جو افغانستان میں قربانی دی گئی، کس چیز کے لیے دی گئی؟ اسی چیز کے لیے دی گئی کہ ہم یہود و نصارہ سے اصل آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس ملک میں بھی ان یہود و نصارہ کی پالیسیوں کو رد کریں اور ان سے آزادی کا تصور اپنے آنے والی نسلوں کو بتائیں، اپنے آنے والی نسلوں کو سکھائیں، تاکہ ہمارا یہ ملک امن کا گہوارہ بنے اور یہ ملک امن کا خطہ بنے۔ اور اسی ملک کی تقدیر ہے، اسی ملک کے نصیب میں ہے کہ امت مسلمہ کی قیادت بھی یہ ملک کرے گا۔ یہ ملک ہندوی ملک ہے۔ میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمہ اللہ کو، وہ ہمارے حقیقی ہیرو ہیں اور ایسے لوگ